أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مرتبہ پھر نیکیوں کا موسم بہار عطا فرمایا ہے. جن ایام میں ہم داخل ہیں، جو مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، ماہ ذوالحجہ، اس مہینے کے پہلے عشرے کی کتاب و سنت میں بڑی فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں. اس عظیم الشان عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق جو احکام ہمیں دیے ہیں، ہم ان احکام پر عمل پیرا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فجر کی قسم کھائی اور اس کے بعد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی. اور جب کسی چیز کے سلسلے میں اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت دو بالا ہو جاتی ہے. ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں اور ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا حب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر، کہ اللہ رب العالمین کو تمام اعمال صالحہ ان ایام میں جتنے محبوب ہیں کسی اور دنوں میں اتنے محبوب نہیں ہیں. ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک اعمال، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا اس کے علاوہ تلاوت قرآن مجید ہو، صدقات و خیرات ہو، یا اخلاق حسنہ کا یعنی حسن اخلاق کو پیش کرنا ہو، یا کوئی بھی نیکی جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہو، جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہو، اس کو بجا لانا اللہ رب العالمین کو اس مہینے میں اور دنوں کے ان ایام میں، ان 10 دنوں میں اور ایام کے بنسبت زیادہ محبوب ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایام رمضان المبارک کے عشرے اخیر، جس کی اہمیت و فضیلت ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ رمضان کے عشرے اخیر سے بھی افضل ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا ان ایام کے سلسلے میں، تو امام صاحب نے اس کا جو جواب دیا، کہا کہ رمضان کی عشرے اخیر یہ تمام راتوں سے بہتر ہیں. رمضان کی عشرے اخیر کی راتیں یہ تمام راتوں سے بہتر اور افضل ہیں، کیونکہ اس رات میں ان راتوں میں ایک رات شب قدر کی ہے. ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس کی عبادت اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے، اور اس رات کی عبادت اللہ رب العالمین نے 1000 راتوں کی عبادت کے برابر رکھا ہے.
اور دنوں میں سب سے بہترین اعمال، سب سے بہترین دن عشرہ ذی الحج کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں جن میں یوم عرفہ آتا ہے، جن میں یوم عرفہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری نیکیاں اس میں جمع ہو جاتی ہیں جو اور دنوں میں وہ نیکیاں جمع نہیں ہو پاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم بہت سارے امور، بہت سارے اعمال خیر کرتے ہیں، لیکن ان ایام میں ہم حج نہیں کر سکتے ہیں، ان ایام میں ہم حج نہیں کر سکتے ہیں۔ حج کے ایام یہی ہیں، اس لیے ان ایام کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان ایام میں اعمال صالحہ انجام دیں، نیک اعمال کریں جو اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی اور اسی طرح سے عمرہ اور جو بھی عبادتیں ہم انجام دے سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کے لیے ہمیں انجام دینا چاہیے۔ نماز ہم اور دنوں میں پڑھتے ہیں، روزے ہم اور دنوں میں رکھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن ہم اور دنوں میں کر سکتے ہیں، صدقات و خیرات ہم اور دنوں میں کر سکتے ہیں، لیکن حج صرف اور صرف اسی مہینے کے اندر اور انہی ایام کے اندر ہم کر سکتے ہیں۔ حاجی 8 ذی الحجہ کو نکلتا ہے، منا میں پہنچتا ہے، مکہ سے منا میں پہنچتا ہے یا کہیں سے بھی منا میں پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد 9 کو وقوف کرتا ہے اور 10 کو یوم النحر قربانی کرتا ہے، اور جو دوسرے اعمال ہیں ان اعمال کو انجام دیتا ہے۔ یعنی ان ایام میں اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بڑی عبادتوں کو رکھا ہے، اور اسی لیے ان ایام کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے ان ایام کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ہم کو یہ ایام حاصل ہو جائیں، ہم عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو جائیں، تو ہم کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کریں۔ اگر ممکن ہو سکے تو ہم 9 دنوں کا روزہ رکھیں، پورے 9 دنوں کا روزہ رکھیں اگر ممکن ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، ان 9 دنوں کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے، عشرہ ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اس میں ایک ایسا دن ہے عرفہ کا روزہ کہ جس روزے کے بقدر، جس روزے کا ثواب اللہ رب العالمین نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کا کیا فائدہ ہے، کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ اس کے ذریعے سال گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کسی بھی عمل کے ذریعے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، معافیاں مانگیں گے، تب اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا۔ لیکن اعمال کے ذریعے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے وضو کے ذریعے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور مسجد کی طرف جانے سے گناہ جھڑتے ہیں، یا اسی طرح سے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ اور بقیہ 3 دن، تو ان ایام میں جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ان تمام گناہوں سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو چھوٹے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، وہ تمام گناہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بڑے گناہوں کے لیے شرط ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے رجوع کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، معافیاں مانگیں، تب اللہ رب العالمین ان روزوں کو معاف فرمائے گا۔ اسی طرح سے ان ایام میں ہمیں کثرت کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ ان ایام میں سب سے عظیم ایام، یعنی سب سے دنیا میں یا 360 دنوں میں جتنے بھی ایام ہیں ان تمام میں عظیم ترین ایام اللہ رب العالمین کے نزدیک یہی ایام ہے، یہی عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اللہ رب العالمین کو نہایت ہی پسند ہے، نہایت ہی محبوب ہے، اور ان ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کو وہ اعمال بہت ہی زیادہ محبوب اور بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اس لیے اس میں ان ایام میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ورد کرنا چاہیے، تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ تکبیرات کہیں بھی کسی وقت بھی ان ایام میں انجام دیے جا سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے بلند آواز کے ساتھ بھی، پست آواز کے ساتھ بھی، اپنے بستر پر بھی، اپنی مجلس میں، نمازوں کے بعد جب بھی ہمیں یاد آ جائے تب ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اور تکبیرات کا اہتمام کرتے رہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ اثر نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات، یہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما یہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، اور بازاروں میں نکل کر کے تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے، یعنی لوگوں کو یاد دلاتے تھے، اور لوگ جب سنتے تو سن کر کے تکبیرات پڑھتے تھے، تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ اور شیخ الحدیث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس سلسلے میں کہ تکبیرات کا اہتمام چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ تک، جب تک ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، اس وقت تک ہم کو تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے، اس میں غفلت نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان ایام میں جہاں ہم قربانیاں پیش کریں گے اللہ کے حضور، جہاں ہمارے بہت سارے احباب، بہت سارے اخوان، بہت سارے بزرگان اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنے کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں، وہاں پہنچ چکے ہیں، تو حج کر کے اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کریں گے۔ اسی طرح سے ہم اپنے ان عبادتوں کے ذریعے سے، نفل نمازوں کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے، غربہ پروری کے ذریعے سے، مسکینوں کا خیال کر کے اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان ایام میں جہاں ہم تیاریاں کر رہے ہیں، عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ہمیں اپنے غربا و مساکین کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ صدقات و خیرات کے ذریعے سے یتیم بچے ہیں، ان کی یتامت کا خیال کرنا چاہیے۔ جہاں اپنے بچوں کے لیے ہم جوڑوں کا انتظام کرتے ہیں، وہیں غربا و مساکین کے بچوں کے جوڑے کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ یہ صدقات و خیرات ہیں، اور اللہ رب العالمین کو تمام اعمال، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، وہ بے انتہا پسند اور محبوب ہے۔ اس لیے ہم کو ان باتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ان ایام میں ہمیں اپنے بال اور ناخن نہیں تراشنا چاہیے۔ جب چاند نکل آئے تو جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، کہ جو بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن کو
ہاتھ نہ لگائے، اسے تراشے نہ، اسے کاٹے نہ۔ اور اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اللہ رب العالمین انہیں اس کا ثواب دے سکے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے اہم اور سب سے بہترین اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل جو ہم پیش کرتے ہیں، پوری دنیا میں وہ عمل یوم النحر کو پیش کیا جاتا ہے، قربانی کا عمل۔ قربانی یہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی و خوش کرنے کے لیے جانور قربان کیا جاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین جانور ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کریں، اللہ رب العالمین کے حضور ہم بہترین قربانی پیش کریں، لیکن اس قربانی کے جانور کے خریدنے یا پالنے یا اس کے قربان کرنے سے پہلے ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ قربانی کا جو مقصد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کو جو پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کو نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اگر کچھ پہنچنے والا ہے تو تمہارا تقویٰ ہے، تمہارے دلوں کا حال ہے کہ تمہارے دلوں میں کس قدر تقویٰ ہے۔ تم اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کے لیے قربانیاں کر رہے ہو یا گوشت خوری کے لیے قربانی کر رہے ہو؟ بڑا عجیب المیہ ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، میں نے ایک صاحب سے سنا کہ ہمارے گھر میں کھانے والے 2 ہی 3 لوگ ہیں، تو بہت بڑا بکرا قربان کر کے کیا کریں گے؟ چھوٹا سا کر دیں، 5-6 ہزار روپے کر دیں۔ یہ المیہ ہے، یہ کھانے پینے کے لیے نہیں قربانی کی جاتی ہے، یہ قربانی کی جاتی ہے اللہ کو راضی و خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے، کھانے پینے کے مقصد سے قربانی نہیں کی جاتی ہے۔ اور اگر ہمارا یہ مقصد ہو گیا کہ ہم لوگوں کو دکھلاوے کے لیے بڑا بکرا خرید لائے، اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچے دوسروں کے گوشت کا انتظار نہ کریں کہ دوسروں کے گھر سے گوشت آئے تو ہمارے یہاں پکے گا، اس لیے لاؤ چھوٹا موٹا بکرا ہم قربان کر دیں، یہ بھی ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہے۔ تو اس طرح کے نظریات ہم کو نہیں رکھنا ہے، ہم کو صرف اور صرف اپنی طاقت اور اپنی وسعت کے مطابق بہترین سے بہترین جانور لے کر کے قربان کرنا چاہیے، اچھا تندرست جانور قربان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ قربانی کی جائے، سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی کہ قربانی کوئی ضروری نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا چاہیے، سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس وسعت نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قربانی کرے ہی، چاہے قرض لے کر کے کرے یا جیسے بھی کرے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنی نیت صاف اور ستھری کر لیں، اس کے بعد پھر قربانیاں کریں۔ قربانیوں کے اوصاف کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہماری قربانیاں بہترین ہوں، موٹے اور تگڑے جانور ہوں، بہترین جانور ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مدینے میں جانوروں کو فربا اور موٹا کیا کرتے تھے، انہیں کھلا پلا کر کے موٹا کیا کرتے تھے، قربانی کے جانوروں کو موٹا کیا کرتے تھے۔ اور ایسا لاغر اور کمزور جانور ہم کو قربانی میں نہیں ذبح کرنا چاہیے جس کی ہڈیوں کے اندر گودے نہ ہو، جو نہایت کمزور اور لاغر ہو۔ کمزور اور لاغر جانوروں کو نہیں قربان کرنا چاہیے، نہیں ذبح کرنا چاہیے۔
عمدہ اور بہترین قسم کے جانوروں کو اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرنا چاہیے۔ اس قربانی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہے۔ 2 بیٹوں نے قربانیاں پیش کی تھی، جن میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی اور دوسرے کی قربانی رد ہو گئی تھی۔ کیوں رد ہوئی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ صرف اور صرف یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر اخلاص اور تقوی نہیں تھا، اللہ کا ڈر نہیں شامل تھا اس کی قربانی کے اندر۔ اور جب ہم قربانی پیش کریں تو ہمارے اندر ہمارے جو پیش نظر ہو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے پیش نظر ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہمارے سامنے موجود ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، خواب میں دیکھا اور بیٹے سے اس کا ذکر کیا، لیکن باپ کی طرح سے بیٹا بھی اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب وہ دونوں مطیع و فرما بردار ہو گئے، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے ہو گئے، اس کی فرما برداری میں باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، میں نے منادی کی، میں نے اعلان کیا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين، یقیناً تو نے سچ کر دکھلایا، یقیناً تو نے سچ کر دکھلایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذبح عظیم عطا کیا اور اس کو رہتی دنیا تک کے لیے اس کو سنت بنا دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگ اس کو انجام دیتے رہیں گے، اس عمل کو کرتے رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کو آپ کی یدا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقے سے آزمایا، پیدائش سے لے کر کے اور آپ بڑھاپے تک، بڑھاپے کی عمر تک اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزماتا رہا، لیکن ہر آزمائش میں سرخرو و کامیاب ہوتے گئے۔ جب اپنی بات تھی اپنے مسئلے میں کامیاب ہوتے گئے، گھر سے نکالے گئے، بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہر ایک میں سرخرو، لیکن یہ بہت ہی عظیم امتحان تھا۔ بیٹے کی قربانی، اور وہ بھی اکلوتا بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی بننے والا تھا، بڑھاپے میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَا يُسْعَيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، جب اس کے ساتھ دوڑنے اور بھاگنے کے قابل ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھلایا تھا۔ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی۔ جب ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اور ان کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی مانگی، لیکن آپ نے اس وقت بھی نہیں سوچا، کوئی غور و فکر، کوئی تدبر نہیں، کوئی سوچ بچار نہیں کہ کیا کریں، کیسے کریں، کوئی حیلہ تلاش کر لیں، کوئی حجت تلاش کر لیں اور ہم اس سے بچ جائیں، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی عزم اور یہی حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو قربانی پیش کرنے کے لیے مکلف بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی و خوش ہوتا ہے تو ہم عظیم قربانیاں پیش کریں اور ہماری نیتیں خالص ہوں، اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کے لیے ہی قربانیاں ہم پیش کریں، اور کسی مقصد کے تحت قربانی نہیں ہونی چاہیے، گوشت خوری کے لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوے کے لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے، کسی اور مقصد کے تحت قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ مقصد صرف اور صرف ہو تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کو راضی و خوش کر لینا، یہ پیش نظر ہمارے ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری قربانی بیکار ہے، 2 کوڑی کی ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔
اس لیے اپنے جانوروں کے خریدتے ہی یا جانوروں کو پال رہے ہیں تو کم سے کم یہ بات ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف ہے۔ ہماری قربانیاں اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قربانیوں کے گوشت میں اپنے غربا و مساکین بھائیوں کا حق رکھیں اور بہترین ان کو بہترین گوشت کے حصے دیں۔ یہ نہیں کہ یہ ہمارے قابل نہیں، اس کو نہیں کھائیں گے تو ہم اس کو غربا و مساکین میں تقسیم کر دیں، یہ فلاں جگہ گوشت ہے ہم کو پسند نہیں ہے تو فلاں جگہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکیوں کو حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ جو آپ کو محبوب ہو اس محبوب حصے سے آپ ان کو دیجئے، ان کو پیش کیجئے، وہ محبوب بوٹیاں آپ ان کو پہنچائیے، ان کو کھلائیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا تقسیم کر دیجئے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو چھیچڑا ہو، جو خراب ترین چیز ہو، جو گھٹیا قسم کا ہوتا ہے اس کو پیش کر دیا جائے۔ اور عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ بہترین والا جو گوشت ہوتا ہے اس کو رکھ لیا جاتا ہے، اور جو تھوڑا سا کم درجے کا ہوتا ہے اس کو ادھر ادھر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ غربا و مساکین کا حق ہے، آپ کی قربانیوں میں غربا و مساکین کا حق ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم غربا و مساکین کے حق کو ادا کریں اور غربا و مساکین کو کھلائیں پلائیں اور ان کو گوشت کی لذت سے ہم آشنا کر دیں۔ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس بات کی امید ہے کہ ہم سال بھر گوشت کھاتے رہتے ہیں، لیکن جن کے ہاں قربانی نہیں ہوتی ہے وہ سال بھر اس لذت سے محروم ہوتے ہیں۔ کہیں شادی بیاہ میں کہیں کھا لیا، کہیں عقیقے میں کھا لیا تو کھا لیا، ورنہ گھروں میں نہیں بن پاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب قربانی کا موقع آئے جن گھروں میں قربانیاں نہیں ہیں ان گھر کے لوگوں کو ان کے زبان کو لذت بخشنے کے لیے ہم اپنے جانور کے بہترین حصوں کو، بہترین حصے کے گوشت کو ہم ان کو پہنچائیں، ان کو کھلانے کی کوشش کریں، ان کی زبان کو لذت پہنچانے کی کوشش کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کو لذت پہنچائے گا، اور جب ہم کسی کو دیں گے، عنایت کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا رہے گا۔ اللہ اس کا اجر اور اس کا بدلہ اسی دنیا میں دے گا۔ جب ہم کھلائیں گے کسی کو راضی اور خوش کریں گے، اس کی دعائیں ملیں گی، اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہم کو اسی دنیا میں نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ قربانی کا موقع آ رہا ہے، بہت آج 2 تاریخ ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین عشرہ ذی الحجہ کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو اللہ رب العالمین دور کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ